جی بیٹا جی جیو. نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے, زیادہ تو نہیں پڑ گیا میں, نجات نہیں تو نہیں پوچھنا, نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے, علی ہی مشکل کشا تو ہے نا, میری زباں پر علی علی ہے, مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. حیدری میری زباں پر علی علی ہے, مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا, دعا تو ہے نا. وہ ایک شب بھی یہ کہہ کے سویا, ایک رات سونا ملتا ہے علی کا, ایک شب بھی یہ کہہ کے سویا, چلو خدا کی رضا تو ہے نا. ہاں کیا کہنے تیرے اس ہاتھ کے, کیا کہنے اس بے ساختہ ان ہاتھوں کے اٹھنے کے. ایک شب بھی یہ کہہ کے سویا, ایک شب بھی یہ کہہ کے سویا, چلو خدا کی رضا تو ہے نا. اور علی کی الفت میں مرنے والا, علی کی الفت میں مرنے والا ملنگ مر کے جیا تو ہے نا. ملنگ مر کے, جی میں معافی مانگ رہا ہوں, میں تو سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں, میں تو اولاد بطول کا نوکر ہوں. میں نے ایک رویہ دیکھا ہے, اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. کوئی بڑی شخصیت تشریف فرمائے ہے, کوئی بڑا عزادار تشریف فرمائے ہے, کوئی مجھ سے زیادہ تشریف فرمائے, کوئی ملنگ آ گیا, کوئی غریب آ گیا, کنٹھے اس نے پہنے ہوئے, انگوٹھی اس نے پہنے ہوئی, غریب ہے, ملنگ ہے, لوگ اسے ہٹا رہتے ہیں, بابا جی دے نیڑے جانا, دور ہٹ جا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, یہ جو ملنگ, یہ جو نوکر سیدوں کے آتے ہیں نا سلام کرنے کے لیے, میرے کاغذات میں انہیں ہٹایا نہ کرو. فقیر مفلس ملنگ شاہ کا, غریب ہے باپ کا تو ہے نا. اور اس تو کو ناصر شاہ میں تے کچھ نہیں ہوندا, نہیں پتا میں نو بھئی. مل کے بولو سب کے سب, علی رب علی رب علی رب علی. واہ واہ واہ. مل کے بولو سب کے سب, علی رب علی جیو علی رب علی 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 رب علی رب. حیدری فقیر مفلس ملنگ شاہ کا, غریب ہے باپ کا تو ہے نا. سلام ہر ماتمی کی ماں کو. ختم آج کی نوکری, راضی رہنا بیٹا. سلام ہر ماتمی کی ماں کو, حلال زادہ جنا تو ہے نا. ہائے 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 ہائے. اور صدقے جوان جی لاکھ صاحب جیوا تسی, جی بیٹا جیئے آپ. سلام حسین بادشاہ, حیدری. سلام ہر ماتمی کی ماں کو, حلال زادہ جنا تو ہے نا. نصیریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ جدا تو ہے نا. نصیریوں کا خدا نہیں پر, نصیریوں کا خدا نہیں پر, نصیریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ جدا تو ہے نا. چلو مجازی ہی مانتا ہوں, وہ فاطمہ کا خدا تو. علی 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 حق 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 حق. آپ جی ہیں بیٹا, آپ جی ہیں, آپ سکھی رہیں, جوانیاں سلامت آپ کی. آپ کی کیا بات ہے, زندگی ہو بھی بزرگاں دی. چلو مجازی ہی مانتا ہوں, وہ فاطمہ کا خدا تو ہے نا. فاطمہ کا خدا تو ہے نا. اگر زید حسین تینوں 100 سال زندگی دے وے, تینوں یہ شیر بھول گیا, میں قلم ہی توڑ دیا. چلو مجازی ہی مانتا ہوں, وہ فاطمہ کا خدا تو ہے نا.
اگر علی کا پتہ نہیں ہے پھر اپنے گھر کا پتہ تو ہے. جڑا پڑ گیا سلیم ہوں میں کھول نہیں سکتا. جنہوں پتہ لگ گیا بابا جی وہ بول پیا اگر علی کا پتہ نہیں ہے, اگر علی کا پتہ نہیں ہے پھر اپنے گھر کا پتہ تو ہے نا. جناب شوکت کا فن نہیں ہے, جناب شوکت کا فن نہیں ہے, مگر علی کی عطا تو ہے نا. آپ جیئیں شوکت کا, آپ سلامت رہے, شوکت کا فن نہیں ہے مگر علی کی عطا تو ہے نا. اس شہر سے ہو کے آئے ہوں جس کی گلیوں میں کہتی رہی ہے مجھے چادر دے دو. 4 یا 5 منٹ بابا جی بڑا تفصیلی مسائل پڑھ گئے 2 آنسوؤں کے لیے. مولا آپ کو بار بار اس شہر میں لے جائیں, اپنی آنکھوں سے دیکھو. اور میری بیٹیاں اتنی دیر سے بیٹھی تو یہ 2 آنسوؤں کے لیے ہو نا, لیکن شکریہ ادا کیا کرو علی کی بیٹی کا, چادریں پہن کے بیٹھی. اللہ اکبر. ٹھیک ٹھیک جائیں, مولا سلامت رکھیں. اس شہر سے ہو کے آئے ہوں جس شہر کے ایک موڑ پہ کہتی رہی ہے میں سچی ماں کی بیٹی ہوں, میں وعدہ کرتی ہوں مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو, میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں. اور تیری بہنوں کا پردہ سلامت رہے. کیا بات ہے, تیرے اس ماتم کو شام کی ملکہ قبول فرما لے. مولا کی قسم ہے جو لوگ ہو آئے ہو میری تصدیق کرنا. ناصر شاہ جو ہی باہر نکلا ہوں میں شام کے سیریا کے دماسکس کے ایئرپورٹ سے, پہلی آواز کان میں آئی ہے سیدہ زینب. میں نے روزے کی طرف منہ کر کے کہا یہی شہر نہیں بی بی جس شہر میں بازاروں میں بیٹھ کے چلتی رہی ہو. کہہ دیا میں نے, سن لیا ہے تو نے بھی زیادہ زیادہ ماتم ہی کر لینا ہے نا. مر جا تو تب بھی مصائب چھوٹا ہے اس جملے پہ. ان بیٹیوں سے پوچھ تو صحیح کتنی دیر کوئی بیٹی کھڑی رہ سکتی ہے. رکھو ان بہنوں کے سر پہ قرآن, ان سے پوچھو کتنی دیر کوئی بیٹی کھڑی رہ سکتی ہے. رکھو ان بہنوں کے سر پہ قرآن, ان سے پوچھو کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہو. شام کا دربار آ گیا اور کتے کا حکم آ گیا, علی کی بیٹی کھڑی رہے, دربار سج رہا ہے. سجتا رہا دربار, کھڑی رہی زینب. سجتا رہا دربار, کھڑی رہی زینب. ممبر پہ کہہ رہا ہوں وہ بندہ معافی مانگے گا علی کی بیٹی سے جو اگلے جملے پہ سینے پہ ہاتھ نہ مار سکے. ایک دن میں 5 اذانیں ہوتی ہیں, کھڑے کھڑے 17 اذانیں سنی ہیں زینب نے. کہتی رہی نانا اب تو ماتم, نانا اب تو تیرا دین بچ جائے. حکم کچھ اور تھا میرے بیٹے محسن کا, معافی بیٹا آپ سے. دل آ گیا ایک جملہ پڑھنے میں. حسین کے اکبر کی شہادت پڑھ رہے تھے بابا جی, کربلا تک کی محبت انہوں نے پڑھی ہے. حسین کو اکبر سے کتنا پیار تھا. کہتے ہیں دربار میں فاصلہ کتنا ہے, میں پڑھ دینا غازی دی. کہتا میں بھی ہو کے آیا, تسی بھی ہو کے آئے ہو. قبلہ و کعبہ سرکار علامہ اعجاز کاظمی صاحب سرگودے سے میرے ساتھ تھے. آج سے 4 سال پہلے جب میں پہلی بار گیا تھا, قبلہ ملک غلام جعفر تیار صاحب میرے ساتھ تھے. 110 کے قریب ماتمی میرے ساتھ تھے. میں بازار شام داخل ہوا, میں نے ملک غلام جعفر تیار سے کہا, میں نے کہا ملک میرا دل کرتا ہے میں اس بازار میں ماتم کروں. ملک نے کہا ٹھیک ہے ہلکا بناؤ. ہم نے ہلکا بنایا. ملک نے نوحہ شروع کر دیا. عدیل بیٹا ساتھ تھا, انہوں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا. میں نے ماتم شروع کیا. قبلہ علامہ اعجاز کاظمی صاحب میرے پاس آ گئے, کہنے لگے یہ ہے بازار کا دروازہ, وہ ہے دربار کا دروازہ. تم ماتم کر رہے ہو, تم نے ٹائم دیکھنا ہے کتنی دیر لگتی ہے, کتنی دیر لگتی ہے. آپ کوئی برداشت نہ
نہ کرے تو میں معافی مانگ کے ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے ماتم شروع کر دیا، ماتمی کھاڑے کے سامنے بیٹھے، ان سے پوچھ لینا کتنی دیر ماتم پہ لگ جاتی ہے۔ میں دربار کے دروازے پہ آیا، کاظمی صاحب نے مجھے کہا کتنی دیر لگی ہے؟ میں نے کہا 17 منٹ کچھ سیکنڈ۔ سیدزادے نے بیچ بازار میں امامہ اتار کے پھینکا، ماتم شروع کیا۔ میں نے کہا قبلہ خیر تو ہے؟ فرمان لگا جس بازار میں تجھے 17 منٹ لگے ہیں میری دادی کو 36 گھنٹے لگ گئے تھے، وقت کی بطول کو 36 گھنٹے۔ حرامیوں کا ہجوم تھا، یکسر نہیں آتا ماتم، سر نیچے کر لو، حرام زادوں کا ہجوم تھا میری بیٹیاں۔ حسین کی اماں تیری عزاداری قبول فرمائے۔ پڑھوں آدھا منٹ اور پڑھوں بس کر دوں؟ ہے حوصلہ؟ اگلی روایت سنتے ہو؟ 100,000 نفر بودند برائے طبلہ، کچھ نہیں لگتا وہ بندہ آل محمد کا جو اس جملے پہ ہے نہ کر سکا۔ اللہ جانے شراب پینے والے کتنے تھے، مذاق اڑانے والے کتنے تھے، نیزے مارنے والے کتنے تھے، پتھر مارنے والے کتنے تھے، چادریں اتارنے والے کتنے تھے، نقلیں کرنے والے کتنے تھے۔ ناصر شاہ مقتل کہتی ہے 1 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا، درمیان میں کہہ رہی تھی میں اکبر کی ماں ہوں، درمیان میں کہہ رہی تھی او میں عباس، ماتم کر ماتم جسے آتا ہے، او میں عباس کی ملکہ ہوں، او مجھے اس موڑ پہ چادر دو، او میں اگلے موڑ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، نہ پڑھوں؟ میں پڑھ دینا ہے، قرآن دی قسم ہے تو مر جانا ہے۔ آندہ چادر ملی ہے اور رکھ میرے سر تک قرآن۔ عیسائی چادریں دیتے رہے ہیں، مسلمان نیزوں سے ماتم۔ اب حوصلہ کرو، نہیں اب ہاتھ نہیں باندھنے، غازی کا واسطہ اب ہاتھ نہیں باندھنے، یا مجھے کہنا ہی نہیں تھا، میں تو پڑھ ہی نہیں رہا تھا بازار۔ اب حوصلہ کرو، 1 منٹ مجھے اور پڑھنے دو۔ 36 گھنٹوں کے بعد دربار میں داخل ہوئی۔ یہ ہے دربار کا دروازہ، وہ ہے کٹہرا، دیکھ کے آئے ہو؟ دربار دیکھ آئے ہو؟ وہ ہے کٹہرا جہاں علی کی بیٹی خطبہ پڑھنے گئی ہے، جہاں علی کی بیٹی گئی ہے۔ بس یہی ایک لفظ کافی ہے، گئی ہے، اگلا جملہ میں نہیں پڑھتا۔ شرابیوں کا ہجوم تھا، کرسیاں لگی تھیں، حرامزادہ تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا، شطرنج سامنے رکھ کے کھیل رہا تھا، شراب پی رہا تھا، نامناسب جگہ پہ غریب کا سر پڑا ہوا تھا۔ میں غیر سید ہوں، جنہیں آ گئی یہ سمجھ انہوں نے اٹھ کے ماتم شروع کر دیا ہے، جنہیں نہیں آئی سمجھ ان کا اپنا مقدر، میں اس سے آگے پڑھ نہیں سکتا۔ حرامزادہ شراب پی رہا تھا، نامناسب جگہ پہ غریب کا سر پڑا ہوا تھا، سامنے بیٹی کھڑی تھی، جب کتے کا دل کرتا تھا چھڑی اٹھا کے ہونٹوں پہ مار کے کہتا تھا سنا ہے یہ ہونٹ محمد چومتا رہا، سنا ہے ان ہونٹوں کو ماتم، سنا ہے ان ہونٹوں کو بطول بوسے دیتی تھی۔ حوصلہ، غازی کا واسطہ حوصلہ، آدھا منٹ اور پڑھنے دے، غازی کا واسطہ حوصلہ، حسین کا واسطہ حوصلہ، ایک جملہ اور پڑھنے دو۔ داخل ہوئی شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی، 9 قدموں کے بعد علی کی بیٹی کو محسوس ہوا اب میں چل نہیں سکتی، علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی۔ سجاد قریب آئے، اماں کیا ہوا؟ میری شہزادی نے کہا عابد میری تلیاں پھٹ گئی ہے۔ یہ بیٹیوں سے پوچھنا کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہیں؟ عابد میرے پاؤں پہ ورم آ گئے، سجاد میں جہاں پاؤں رکھتی ہوں زمین سرخ ہو جاتی ہے، عابد مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ علی کی بیٹی نے کہا نہیں چلا جاتا، سجاد نے کہا اماں نہ چلو۔ ادھر علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی، شمر تازیانہ اٹھا کے بیمار کے قریب آیا، کیا بات ہے؟ فرمایا میری ماں کے پاؤں پھٹ گئے، میری ماں نہیں چل سکتی۔ اس کمینے نے بیمار کی پشت پہ تازیانے برسانے شروع کیے، میں مانتا ہی نہیں بندہ شیعہ اور ماتم نہ کرے۔ 5واں تازیانہ لگا، 4 سال کی ایک کیٹن آگے بڑھی، اس نے ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے کہا اماں تو چل نہ چل میں چلتی ہوں، او میرا بیمار ہے، او میرا زخمی ہے، او میرا بچہ ہی کوئی نہیں، او میرا پیاسا ہے، او میرا مریض ہے، او میرا خون رو رہا ہے، او میرا مرنے والا ہے، او میرا قیدی ہے، اماں تو چل نہ چل۔
میں چلتی ہوں. سجاد کی حالت دیکھی علی کی بیٹی, ایک قدم چلی پھر بیٹھ گئی, پھر چلی پھر بیٹھ گئی, پھر چلی پھر بیٹھ گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. قرآن سر پہ ہے, میدان محشر میں تمہارا ہاتھ میرے گریبان میں ہو. اگر میں غلط پڑھوں جسے اس جملے پہ ماتم نہ آئے, شام کی طرف منہ کر کے علی کی بیٹی سے معافی مانگ لے. 9ویں قدم پہ تھک کے گری زینب. اندازہ ہوا علی کی بیٹی کو میں بیٹھ کے بھی نہیں چل سکتی. پھر شرابیوں کے ہجوم میں, اکبر کے قاتلوں میں وقت کی بطول ایسے گئی ہے جیسے حسین اکبر کی لاش میں گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا. زینب نے آواز آئی, نانا اب تو دین بچ جائے گا. اماں میرے پاؤں پھٹ گئے. او بھیا زینب مر گئی.